وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس کا والد فوت ہو گئے، اب ظاہر ہے کوئی اس کی کفالت کر رہا ہے، کسی کے گھر میں رہ رہا ہے، تو اس کی بھی ہانڈی پکتی ہے وہیں پہ، تو اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی ہانڈی کیا کریں، علیحدہ علیحدہ پکائیں، مکس پکائیں، یعنی اس کا کیسے حساب کتاب رکھیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی فرما دیجئے کہ ان کی بہتری چاہنا، اصلاح کا مطلب یہاں پہ خیر خواہی ہے، تو ان کی خیر خواہی چاہنا، اصلاح چاہنا بہت اچھی بات ہے ان کے لیے، یعنی اچھی نیت رکھنا ان کے لیے بہت خوبی کی بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم خلط ملط کر لو ان کے ساتھ تو تمہارے بھائی ہیں۔ اب کیا خلط ملط کر لو، یعنی آپ سوچیں نا کہ کسی کے، یعنی اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا، یہ ویسے پسندیدہ بھی نہیں ہے، بہت کوئی آئیڈیل صورت نہیں ہے کہ آپ یتیم خانہ بنائیں، چندہ کر کے وہاں پہ جو ہے وہ پیسے جمع کرائیں اور وہاں آ کے یتیم جمع ہوتے رہیں، تو ان کو وہ ماں باپ والی محبت یا گھر والی محبت نہیں مل سکتی وہاں پہ، وہ تو مینیج ہوگا۔ اور پھر بہرحال آج کل جو ہوتا ہے وہ لاہور کا جو کاشانہ تھا، اور وہ جو ابھی بھی وہ خاتون جو وہاں پہ وارڈن تھیں یا جو کچھ بھی، وہ جو انتظام چلا رہی تھیں، تو وہاں پہ کیا کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ یتیم خانے جو ہیں یہ اس کا حل نہیں ہے، اسلام نے جو اس کا حل دیا وہ گھروں کے اندر یتیموں کو پالو۔ اب گھر میں پالنا ہے تو ایک آدمی وہ ہے غنی ہے جو اپنے پیسے سے کھلا سکتا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو اپنے لیے ہانڈی پکائے گا اس میں سے ان کو بھی کھلا دے گا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ مشکل سے پالتا ہے، اب یتیم بھی آ گیا، تو اب ظاہر ہے یتیم کے خرچے پر یتیم کو پالے گا نا، اپنے پاس سے تو نہیں پالے گا، اس کی جو وراثت ہے اس میں سے اس کو کھانا پینا دیتا رہے گا۔ لیکن اب پھر گھر میں 2 ہانڈیاں پکیں گی تو کتنا مشکل کام ہو جائے گا۔ تو اس پر پھر سوال کیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو کیا کیا جائے، تو اس پر اجازت دی گئی کہ تم مکس، مطلب ان کا مال بھی اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے کھانا پکا سکتے ہو۔ اب ظاہر ہے یہ اب ایگزیکٹ حساب کتاب نہیں ہوگا، اس میں اندازہ ہوگا، اور اندازے میں پھر کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ دے دی کہ یہ کر سکتے ہو، تاکہ اس بڑی مشکل سے بچ جاؤ کہ ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے کھانا پکا سکتے ہو۔ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کے بیچ میں سے فساد کرنے والے کو جانتا ہے۔ نیت جس کی خراب ہو نا، تو وہ تو پھر ہانڈی علیحدہ بھی پکا کے نا، تو وہ کہے گا کہ اس میں نمک میرا تھا یا یہ تھا، تو چلیں یہ پانی تو میرے گھر کا تھا نا، تو تھوڑا سا شوربہ لے لیتا ہوں، تو جو بوٹی خود سے آ جائے تو میں نے تو نہیں ڈالی نا، خود گر پڑی ہے، تو وہ تو پھر بندے کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں، یہ جو ہماری عدالتوں میں آج کل ہو رہا ہے۔ تو یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ وہ فسادی نیت والے کو خوب جانتا ہے وہ نیک نیت والے کے مقابلے میں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں اس مشکل میں ڈالے رکھتا، یعنی یہ جو مشقت کا کام تھا 2 ہانڈیاں پکانا، یہ اللہ نے چھوٹ دی ہے تمہیں، تو اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اس مشقت میں ڈالے رکھتا، تمہیں یہ اس مشقت میں پڑے رہتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی مشرک عورتوں سے یہاں آ کے نکاح منع کر دیا گیا۔ لیکن یہ کہ جو مشرک عورتیں تھیں نکاح میں، ان کا حکم جو ہے وہ ہم پڑھیں گے جا کے سورہ ممتحنہ میں، یہاں نیا نکاح کرنے سے منع کیا گیا، کسی مشرک عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک جو لونڈی مسلمان ہے وہ بہتر ہے اس مشرکہ سے جو تمہیں بے شک پسند بھی آ گئی ہو، لیکن چونکہ اس کے دل میں نجاست ہے تو اس کی ظاہری خوبصورتی جو ہے اس کو کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل تو سیرت و کردار کی بات ہے، تو اس کے اندر اگر شرک کی نجاست ہے تو اس کے مقابلے میں ایک بالکل جو غلام ہے، لونڈی ہے، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے اگر وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مت نکاح میں دے دو مشرکوں کے جب تک کہ وہ ایمان میں آ جائیں، یعنی اپنی بیٹیوں کو یا اپنی جو مسلمان خواتین ہیں ان کو مشرک لوگوں کے نکاح، شرک کرنے والے مرد کے نکاح میں نہ دو، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک بندہ غلام ہی کیوں نہ ہو وہ کسی مشرک آزاد سے بہتر ہے، خواہ وہ آزاد، وہ مشرک جو ہے وہ تمہیں بھا بھی گیا ہو، تمہیں پسند بھی آ گیا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، کیوں؟ یہ سب آگ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے گھروں میں
دنیا کا ساز و سامان تو ہے، لیکن یہ کہ وہ جو آنکھ بند ہوگی تو اس کے بعد پھر آگ کا ایندھن بننے کا خطرہ ہے، اس لیے ان کی طرف جو ہے وہ یعنی یہ بھی عام مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جانی چاہیے کہ جس گھر میں ہم رشتہ دے رہے ہیں وہ اگر نیک لوگ ہیں تو یہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، باقی مال و اسباب بعد کی بات ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آپ کو آگ کی طرف اگر کھینچنے والے ہوں تو وہ مال و اسباب کو ان کی طرف پھر رغبت نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے کھول کر، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ انہیں سمجھ آئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَخِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو خواتین کے مخصوص دن ہوتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی فرما دیجئے کہ وہ جو ہے وہ ناپاکی ہے، نجس ہے، وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَخِيضِ، تو جب وہ حالت حیض میں ہوں تو ان سے کنارہ کش رہو، اعتزال، ان سے دور رہو، ان سے کنارہ کش رہو۔ ولا تو یہاں کنارہ کش ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں گھروں میں چھوڑ کے اپنے دوسرے شہر چلے جاؤ یا دوسرے محلے چلے جاؤ، بلکہ یہ کہ وہ خاص جو ایک مباشرت یا ہم بستری کا معاملہ ہے وہ نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر وہی معنی ہے، یعنی یہ کہ ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی ہے۔ قریب نہ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بالکل نزدیک نہیں جانا، مطلب یہ کہ اس نیت سے نہیں جانا ہے، خاص جو ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں جانا ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی یہ کہ غسل کر لیں، تو پھر ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے پاک باز لوگوں کو۔ اب یہاں جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے اس کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی یہ کہ جیسے کھیتی سے فصل حاصل کرتے ہو تو یہاں انسانی فصل جو ہے، یہ تم بیج بوتے ہو تو وہ کھیتی کی مانند ہے جہاں سے یعنی تمہاری آگے نسل چلتی ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم، جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو، لیکن وقدموا لانفسکم، اپنے لیے یعنی جو تدبیر کرو آگے کی، اپنی جانوں کے لیے، اپنے بھلے کے لیے، مطلب یہ کہ اولاد کی خواہش، تو وہ جہاں یعنی بیج وہاں پہ ہی بونا ہے جہاں سے اولاد جو ہے کی توقع رکھی جا سکتی ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے۔ یہ کیا بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی کہ دیکھیں میاں بیوی کے معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی جرگے میں، کسی عدالت میں، کسی قاضی کے سامنے تو بیان نہیں کیے جا سکتے، اور وہاں پہ کوئی مانیٹرنگ بھی نہیں ہوتی، یعنی یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہاں پہ تو نہیں ہوتا، وہاں تو یعنی خاص طور پہ میاں بیوی کے معاملے میں تو فرشتے بھی جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھی ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ تو صرف بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، پھر اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ہی نگران ہوتا ہے اس میں، اور وہ اللہ کی نگرانی ہے۔ تو اب یہ ذرا ذہن میں رکھو کہ یعنی جب آپ کی جو بھی جذبات کا طوفان ہے وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ اس میں بھی یہ مستحضر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انکم ملاقوہ، کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، حساب دینا ہے ایک ایک لہجے کا، ایک ایک عمل کا۔ وبشر المومنین، اور ایمان والوں کے لیے کو خوشخبری دے دیجئے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اور اللہ کے نام کو ایسی قسم کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ تم باز رہو نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے کام سے۔ یعنی یہ کہ بعض آدمی کہ ہوتا بھی ہے نا، خاص طور پہ جب آپ صلح، کوئی دو آدمی لڑ پڑے انہیں صلح کرا رہے ہوں تو وہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے الٹا گلا شکوہ آپ پر آ جاتا ہے، یا یہ کہ کہیں کوئی رشتہ وغیرہ کرائیں اس میں بھی بعد میں اگر نباہ نہ ہو تو وہ لڑکی والے تو خاص طور پہ نا جس نے رشتہ کرایا ہوتا ہے اسے بہت بددعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی قبر کو آگ لگے کہ اس نے یہ ہماری بیٹی کو ادھر جو ہے نا اس گھر میں ہمیں مجبور کیا تھا تو ہم نے رشتہ دیا تھا یا بتایا تھا۔ تو پھر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد بندہ جو ہے نا ایک اپنے ساتھ ہی عہد کر لیتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا،
اس کام میں بڑی بےزتی ہو جاتی ہے بعد میں اور باتیں سننی پڑتی ہے، یہ کام نہیں کروں گا۔ اس میں کسی کو زیادہ ہی غصہ چڑھ جائے تو وہ اللہ کی قسم بھی کھا لیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا۔ تو منع کیا اس بات سے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس میں ٹھیک ہے آپ نے اللہ کی خاطر کیا، کوئی ان پر احسان تھوڑی کیا، تو اللہ کی خاطر کیا تو اللہ کے ہاں تو اجر محفوظ ہے نا۔ لوگ جو باتیں مرضی کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، تو اللہ کے نام کو ڈھال نہ بنا لو نیکی کے کاموں سے رکنے کے میں، اور یہ کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو تقویٰ کی روش کے معاملے میں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ہاں جو تم قسمیں روا روی میں کھا بیٹھتے ہو، یعنی جیسے ہوتا ہے نا بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے، خاص طور پہ عرب تو واللہ باللہ وہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں، اس طرح کی قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ نہیں فرمائے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جو تم نے بالارادہ تمہارے دلوں نے کمائی کی، یعنی تم نے دل سے ارادہ کر کے جو قسم کھائی ہوگی اس کا محاسبہ ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، تحمل والا ہے۔